اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب یہ اس کے حکم سے حرکت میں آتی ہے تو دولت کے پہاڑ بے وقت ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان نے کبھی اپنے ماضی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے طور پر نیا تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے بڑی شدت کے ساتھ یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ اگر پہلے کسی سے کچھ غلط ہو گیا تھا تو اب ویسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ویسا نہیں ہوتا، مگر اس سے بھی بڑھ کر برا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے وہ ہر کام کو پیسے کی طاقت کے بل پر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس عادت کی وجہ سے وہ غلط صحیح کی پہچان اور جائز کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ پھر قانون قدرت حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ مرزا امجد بیگ صاحب کی کہانیوں کی سیریز سننا پسند کریں گے یا پھر انسپیکٹر نواز خان صاحب کی کہانیوں کی سیریز۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 11 فروری کی سپہر جو پہلا شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا، اس پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں فٹ بال کا تصور ابھرا۔ وہ پستہ کامت نہیں تھا، تاہم درمیانہ قد کے ساتھ وہ اس قدر فربا تھا کہ اس کی لمبائی چوڑائی میں تمیز کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ السلام علیکم وکیل صاحب۔ اندر آ کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کرسیوں کی طرف بڑھ گیا جو میری میز کے سامنے وزٹر کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تو میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام امین ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میرے سامنے موجود اس فٹ بال نما امین کی عمر 45 کے قریب نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر 2-3 روز کا بڑا ہوا شیو موجود تھا، اور جب وہ بولا تو اس کے دانتوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ وہ پان کھانے کا عادی تھا، تاہم اس وقت وہ اس نوعیت کے شغل میں مصروف نہیں تھا۔ میں نے رف پیڈ کو اپنے سامنے رکھا اور قلم کو سنبھالتے ہوئے امین سے پوچھا، امین صاحب، آپ کے بھائی کا کیا نام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو میرے پاس کیوں آنا پڑا؟ میرے چھوٹے بھائی کا نام ناصر ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ناصر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ناصر کو پولیس نے کب گرفتار کیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، امین نے بتایا۔ 9 فروری کو سپہر میں۔ آج فروری کی 11 تاریخ تھی اور امین کے بھائی کی گرفتاری 2 روز پہلے عمل میں آئی تھی۔ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے استفسار کیا، ناصر کو پولیس نے کس الزام میں گرفتار کیا ہے؟ امین نے فٹ بال بدن پر رکھے فٹ بال سر کو ایک بے معنی سی جنبش دی اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک سیدھا سادہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہے۔ میں نے آپ کے بھائی کی شرافت کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگا امین صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پولیس نے آپ کے چھوٹے بھائی کو کس الزام کے تحت گرفتار کیا ہے؟ پولیس نے ناصر کو بڑا گھنونا الزام لگایا ہے وکیل صاحب، وہ نظر کے چشمے کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ فحش حرکتیں کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور وہ نامحرم لڑکی کون ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس حرام زادی کا نام سیما ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ سیما کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ پولیس نے ناصر اور سیما کو کس جگہ فحش حرکتیں کرتے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے ان لوگوں کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب، امین نے اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ناصر اس قسم کا لڑکا نہیں ہے امین صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنی طرف سے آپ کے بھائی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا۔ آپ کہتے ہو ناصر بے قصور ہے تو یقیناً وہ بے قصور ہی ہوگا۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس کیس میں پولیس کا سٹینڈ کیا ہے تاکہ بہتر انداز میں آپ کے بھائی کی مدد کی جا سکے۔
میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے معقولیت سے بولا، پولیس نے ناصر اور سیما کو سی وی یو کے علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ آپ کی رہائش کہاں پر ہے امین صاحب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، پی آئی بی کالونی۔ پی آئی بی یعنی پیر الہی بخش کالونی۔ میں نے زیر لب دہرایا، پھر سوال کیا، اور سیما کہاں کی رہنے والی ہے؟ سولجر بازار، امین نے بتایا۔ نشتر پارک کے قریب سیما کے باپ کا عالی شان بنگلہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ صرف سیما ہی کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ جی ہاں، اس نے ایک مرتبہ پھر مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنے قلم کو گاہے بگاہے حرکت میں رکھتے ہوئے کہا، پولیس نے ناصر اور سیما کو سی وی یو کے علاقے میں نازیبا اور فحش حرکات کرتے دیکھ کر گرفتار کیا ہے۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ دونوں جائے وقوع پر موجود تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ دونوں کوئی بھی مخرب اخلاق حرکت نہیں کر رہے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کس ضروری کام سے ساحل سمندر پر موجود تھے۔ ایک کا گھر پی آئی بی کالونی میں اور دوسرے کا نشتر پارک کے قریب۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ کمبینیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہا امین صاحب۔ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے اس ہرافہ سیما نے ایک سوچی سمجھی سازش سے کام لیا ہے۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں سیما سلمہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ سلمہ کون ہے؟ میں نے اس کے انکشاف کے جواب میں پوچھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، سلمہ سیما کی سوتیلی ماں ہے۔ سیما کی سوتیلی ماں کی آپ کے بھائی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے امین صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ناصر کو پھنسانے کے لیے اپنی سوتیلی بیٹی کو کیوں استعمال کرے گی؟ اصل میں وہ ایک مرتبہ پھر اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، سلمہ کو ناصر سے نہیں بلکہ مجھ سے خدا واسطے کا ویر ہے۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، سلمہ کا آپ سے کیا تعلق؟ 3.5 سال پہلے تک وہ میری بیوی تھی۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا، ہمارے درمیان بن نہ سکی اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ بعد میں اس نے ایک مالدار آدمی رمضانی بھائی سے شادی کر لی۔ یہ سیما رمضانی کی پہلی بیوی سے ہے اور رمضانی بھائی کی اکلوتی اولاد بھی۔ اب معاملہ کچھ کھل کر سامنے آیا تھا۔ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا، امین صاحب، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جناب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، میں تو اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے بھائی کو پولیس کے جھمیلے سے نکال لیں۔ میں گہری ہی سوچ میں ڈوب گیا۔ میری نظر میں وہ معاملہ اتنا پیچیدہ اور سنگین نہیں تھا کہ اسے حل کرنے کے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل کی جاتی۔ اگر امین چپ چپاتے پولیس والوں کی حسد منشا حرارت سے ان کی مٹھی گرم کر دیتا تو بآسانی ناصر کی گلو خلاصی ہو جاتی۔ میں نے اس حوالے سے امین کو بریفنگ دی اور کہا، اس طرح آپ میری بھاری فیس اور عدالتی اخراجات سے بچ جائیں گے۔ علاوہ ازیں عدالت کے درجنوں چکر کاٹنے میں نہ تو وقت برباد ہوگا اور نہ ہی ذہنی کوف برداشت کرنا پڑے گی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تو گویا آپ مجھے پولیس کو رشوت دینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ اسے میرا مشورہ جان کر اپنے ذہن کو الجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج کل یہ چلن عام ہے اور لوگ عدالتی بکھیڑوں میں ملوث ہونے کی بجائے پولیس سے مکمکا کر کے اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں قانون بے توقیر ہوا ہے، تھانوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولا، اور معذرت کے ساتھ کہ یہ خرابی پیدا کرنے میں پولیس اور وکیل دونوں کا ہاتھ ہے۔ 100% ایگریڈ۔ میں نے توصیفی نظر سے امین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے احساسات اور سوچ نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں خود بھی انہی خیالات کا حامل ہوں، اس لیے میں نے کبھی ان وکلا کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی جو قانون کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بجائے اس میں چور دروازے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ بات عملاً اس وقت ثابت ہوگی جب آپ مجھے ناصر کے کیس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ناصر کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا،
اگر مجھے یقین ہو جائے گا کہ ناصر بے گناہ ہے تو میں ضرور اس کا کیس اپنے ہاتھوں میں لوں گا، ورنہ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھیں۔ میں صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے ہر قسم کے کیس نہیں لیا کرتا۔ مجھے آپ کے اصول نے بہت متاثر کیا ہے وکیل صاحب۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ ناصر کا کیس ضرور لیں گے۔ آپ بتا دیں کہ میں ناصر کی بے گناہی کے سلسلے میں آپ کو کیسے مطمئن کروں۔ میں آپ سے چند اہم سوال کروں گا، ان کا مجھے سچا اور کھرا جواب چاہیے۔ میں نے واضح کرتے ہوئے کہا، آپ کے جوابات نے اگر مجھے مطمئن کر دیا تو سمجھ لیں کہ میں آپ کے بھائی کو باعزت بری کرانے میں اپنا تمام تر تجربہ لگا دوں گا۔ تھینک یو وکیل صاحب، وہ ممنونیت سے بولا۔ پوچھیں، آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ پولیس نے سیما اور ناصر کو 2 دن پہلے سی وی کے علاقے سے نازیبا حرکات کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب ہے اب تک انہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گزشتہ روز صبح یعنی 10 فروری کو پولیس نے ان دونوں کو عدالت میں پیش کیا تھا۔ اب وہ عدالتی ریمانڈ میں پولیس کسٹڈی میں ہے۔ وہ کون سے تھانے کے حوالات میں بند ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ تھانے جا کر ناصر سے ملاقات کر چکے ہیں؟ جی، جس دن انہیں گرفتار کیا تھا میں اسی رات ناصر سے ملنے تھانے گیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ریمانڈ کے بعد بھی میں نے ناصر سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن پولیس والوں نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب 9 فروری کی رات آپ ناصر سے ملنے گئے تھے تو اس وقت پولیس نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے دریافت کیا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں سمجھتا ہوں پولیس کی اس دیدہ دلیری کا ایک خاص سبب تھا۔ کیسا سبب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیان کیا تھا۔ وہ زومائنی انداز میں بولا۔ اوہ، میں امین کی بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ مطلب رشوت؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ بات کس طرح ہوئی تھی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے چھوٹے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو میں بھاگا سیدھا تھانے پہنچا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے قسمیں کھا کر پولیس والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ناصر ایک انتہائی شریف و نفس اور سلجھا ہوا انسان ہے، لیکن وہ ناصر کی بے گناہی کے حوالے سے میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے ورثہ تھانے آ کر اس کی بے گناہی کے لیے ایسے ہی شور مچاتے ہیں، اور ہم نے تو تمہارے بھائی کو رنگے ہاتھوں رنگ رنگلیاں مناتے ہوئے پکڑا ہے، لہٰذا ان کی بے گناہی اور گناہ گاری کا فیصلہ اب عدالت ہی میں ہوگا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کیا کہنا تھا جناب، وہ مایوسی سے بولا۔ جب میں شور مچا کر تھک گیا تو ایک کانسٹیبل پکڑ کر مجھے سائڈ میں لے گیا اور اس نے مجھ سے رشوت والی بات کی تھی۔ اس کانسٹیبل نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے 2 ٹوک اور کھلے ڈلے الفاظ میں مجھ سے رشوت دینے کی بات کی تھی۔ امین نے بتایا، بولا اگر میں صبح ہونے سے قبل 50,000 روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ لوگ اس کیس کو کورٹ میں نہیں لے جائیں گے، معاملہ یہیں پر رفع دفع کر لیا جائے گا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں کسی بھی قیمت پر رشوت کے حق میں نہیں ہوں۔ جب انسان بے گناہ ہو تو اسے اس قسم کے گندے راستے اختیار کرنے کی بجائے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا خود ہی مدد کا کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، اور اگر بالفرض میں ایسے کٹر خیالات کا حامل نہ بھی ہوتا تو بھی میرے لیے ایک رات میں 50,000 روپے جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر میں اپنا میڈیکل سٹور فروخت کرنے کے بارے میں بھی سوچتا تو اس میں بھی 2-4 دن لگ ہی جاتے اور یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہ ہوتا۔ انسان بے گناہ بھی ہو اور پھر بھی خود کو چھڑانے کے لیے وہ اپنا چلتا ہوا کاروبار بیچ دے، یہ سراسر حماقت کا سودا اور گناہ عظیم ہوگا۔ آج سے 35-40 سال پہلے 50,000 روپے کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، اس لیے مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پولیس نے منہ پھاڑ کر اتنی زیادہ رقم کیسے مانگ لی تھی۔ میں نے اس کے جواب کے آخری جملے کو تھام کر سوال کیا، امین صاحب، آپ نے جو گناہ عظیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ذرا ان کی وضاحت کر دیں گے؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، وہ بے ساختہ بولا،
جو گناہ یا قصور آپ نے کیا ہی نہیں، اس میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو رشوت دینا پڑے تو یہ سیدھا سیدھا خدا کے وجود اور اس کے نظام انصاف سے انکار ہے۔ آپ کی دلیل بہت ٹھوس ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پولیس کی رشوت خوری کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ناصر والے معاملے میں انہیں 10-15 ہزار سے کام چلا لینا چاہیے تھا۔ 50 ہزار تو انہوں نے بہت زیادہ مانگ لیے تھے۔ آپ نے ان سے رقم کے زیادہ ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے کس بات کے؟ امین نے بتایا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر صبح ہونے سے پہلے رقم کا انتظام نہ ہوا تو وہ ناصر کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ایسا مضبوط چالان بنائیں گے کہ اگر اسے سنگسار نہ بھی کیا گیا تو اتنے کوڑوں کی سزا ضرور ہو جائے گی کہ اس کا زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ امین نے بتایا۔ ایک دم بکواس بات ہے، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نامراد کانسٹیبل نے آپ کے سامنے سزا کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ حدود آرڈیننس کے دائرے میں آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل سنسار یا کوڑوں والی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے عدالتی نظام میں حدود آرڈیننس کے کیس کو ثابت کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے، اور ناصر کا معاملہ دور دور تک حدود آرڈیننس کو نہیں چھوتا۔ میں سمجھتا ہوں بدبخت کانسٹیبل نے محض آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ ایشو اٹھایا ہے تاکہ آپ گھبرا کر رقم کے بندوبست میں لگ جائیں۔ ہاں، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ امین نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بولا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے ایک بات دکھائی دے رہی ہے۔ کون سی بات امین صاحب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیما کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اس لیے انہوں نے کچھ زیادہ ہی منہ کھول لیا تھا۔ امین نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ لیکن یہی لگتا ہے کہ سیما کے باپ رمضانی بھائی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو نہیں سکی، اسی لیے پولیس نے دونوں ملزموں کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ اب تو یہ کیس عدالت ہی میں جائے گا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اب یہ کیس عدالت میں جائے یا تھانے میں رہے، میں ناصر کی وکالت ضرور کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر فرمائشی انداز میں بولا، میں چاہتا ہوں آپ ایک بار تھانے جا کر ناصر سے بھی ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے اس کی زبانی آپ کو کوئی اہم بات پتہ چل جائے۔ یہ تو بہت ضروری ہے امین صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ صرف ناصر ہی سے نہیں، میں باری باری دونوں سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ دونوں مطلب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ دونوں مطلب ناصر اور سیما، میں نے جواب دیا۔ سیما سے آپ کیوں ملیں گے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ ایک بات بتائیں امین صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، نازیبا حرکات کے الزام میں پولیس نے کیا صرف ناصر کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ناصر کے ساتھ سیما کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا یہ مقدمہ صرف ناصر پر چلنے والا ہے؟ دونوں پر چلنے والا ہے جناب۔ کیا صرف ناصر عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے؟ دونوں ہیں جی۔ جب ہر معاملے میں شروع سے اب تک وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو اس کیس کے اختتام تک وہ ساتھ ساتھ ہی دکھائی دیں گے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جب دونوں پر ایک ساتھ مقدمہ چلے گا اور ہر پیشی پر انہیں ایک ساتھ عدالت لایا جائے گا تو میری ان دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ میں ممکن ہے کوئی اور ہی چکر چلا ڈالوں۔ کیسا چکر وکیل صاحب؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ امین صاحب، کیا آپ کے علم میں ہے کہ پولیس نے سیما کے باپ رمضانی بھائی سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں ہے تو پتہ لگانے کی کوشش کریں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور کسی طرح رمضانی بھائی کو گھیر کر میرے دفتر لے آئیں۔ جناب، آپ تو ایک ناممکن کام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، رمضانی بھائی کو سلمہ کبھی بھی ادھر نہیں آنے دے گی۔ نہ آنے دے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ گہرے تذبذب میں نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، امین صاحب کوئی پریشانی ہے؟ جناب، اس طرح تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ بدستور الجھن زدہ انداز میں بولا۔ کیسی گڑبڑ امین صاحب؟
میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جناب، اگر آپ دونوں طرف کے معاملات میں ایک جیسی دلچسپی لینے لگے تو ناصر کے ساتھ ساتھ سیما بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ میں نے متعجب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں اگر ناصر اور سیما کا وکیل کوئی ایک ہی شخص ہو تو استغاثہ کے غبارے کی ہوا ایک ہی پیشی میں نکل جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب امین صاحب؟ میں چاہتا ہوں، وہ دل کی بات زبان تک لاتے ہوئے بولا، ناصر چھوٹ جائے اور سیما کو رگڑا لگتا رہے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ سیما سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ نادانستگی میں اپنی سوتیلی ماں سلمہ کے ہاتھوں کا کھلونا بن بھی گئی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے قطعیت سے کہا، ایک بات ذہن نشین کر لیں امین صاحب، ناصر اور سیما کے فعل کی سنگینی ایک سی ہے۔ اگر سزا پائیں گے تو دونوں، اور باعزت بری ہوں گے تو بھی دونوں، بلکہ اس نوعیت کے معاملات میں لوگوں بلکہ عدالت کی ہمدردیاں بھی عورت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ساری بدماشی لڑکے کی ہوگی، وہی لڑکی کو ورگلا کر کہیں ویرانے میں لے گیا ہوگا۔ آپ اپنی پوزیشن کی نزاکت اور معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ میری بات شاید اس کی عقل میں بیٹھ گئی۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، آپ کے اور آپ کی سابق بیوی سلمہ کے درمیان جو بھی رنجش اور چپکلش ہے اسے فی الحال ایک طرف رکھ دیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس وقت آپ دونوں پارٹیوں کا دشمن پولیس یعنی استغاثہ ہے۔ اگر آپ دونوں فریق کندھے سے کندھا ملا کر استغاثہ سے فائٹ کریں گے تو جیت بھی آپ دونوں ہی کے حصے میں آئے گی، ورنہ یہ کیس چوں چوں کا مربع بن کر رہ جائے گا۔ وکیل صاحب، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، ویسے مجھے امید نہیں کہ سلمہ اینڈ کمپنی میری بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے دماغ کا ہر پیچ الٹا کسا ہوا ہے۔ آپ کو ان سے اپنی کوئی بھی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنا امین صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ آپ صرف کسی بھی طرح رمضانی بھائی کو میرے پاس لے آئیں۔ سلمہ سے تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیما رمضانی بھائی کی سگی بیٹی ہے، لہٰذا بات بھی اسی سے ہوگی، اور جو بات بھی ہوگی میں خود ہی کروں گا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اسے رسید بنا کر دے دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ امین ویسے تو ہر لحاظ سے مجھے معقول انسان ہی لگا تھا، لیکن جہاں تک وہ سیما کو رگڑا لگانے کے حق میں تھا تو اس کا یہ رویہ نامعقولیت کی حدود میں داخل ہو جاتا تھا، اور میں نے اپنے خیالات کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا، جس پر اسے خاصی ندامت بھی ہوئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق سلمہ امین کی سابق بیوی تھی۔ واضح رہے کہ میں نے اپنے جن معلومات کا حوالہ دیا ہے وہ امین سے پہلی ملاقات پر تو نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہا تھا، لیکن چونکہ یہ کہانی مذکورہ واقعے کے بعد لکھی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے میں بہت سی بات کی باتیں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ امین کے مطابق سلمہ ایک طرح دار، پرکشش اور خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا عیب حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور بد کلامی تھا۔ امین کی جو آمدنی تھی اس کے مطابق علاقے ہی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، مگر سلمہ کو شوہر کے کسی پوش علاقے میں وسیع و عریض بنگلے اور چمچماتی گاڑیوں کی خواہش تھی، قیمتی ملبوسات، بیش بہار جیولری، گھومنا پھرنا، پارٹیاں اٹینڈ کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے دلی شوق تھے، اور امین یہ سب کچھ مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ 3 ہٹی کے قریب اس کا ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا جس سے محدود آمدنی ہوتی تھی، اور اس محدود آمدنی میں وہ سلمہ کی خواہشات منوعاً پوری نہیں کر سکتا تھا۔ جب طلب و رسد میں بہت بڑا تضاد یا فرق آ جائے تو جھگڑا لازمی قرار پاتا ہے، لہٰذا امین اور سلمہ میں صبح شام لڑائی ہونے لگی۔ امین سلمہ کے نت نئے مطالبات یا فرمائشوں سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا تھا جتنا اس کی بد کلامی اور بد زبانی سے۔
سلما کی ساری خوبصورتی اس کے خاموش رہنے تک تھی۔ جیسے ہی وہ زبان کھولتی اس کی اصلیت کھل جاتی تھی۔ بہرحال اس کی گاڑی زیادہ عرصے تک چل نہ سکی اور ضد ہو کر امین نے ایک روز سلما کو طلاق دے دی۔ وہ جتنا عرصہ بھی ایک چھت کے نیچے رہے ان کی اولاد وجود میں نہ آ سکی۔ طلاق کے فوراً بعد امین نے سائرہ نامی ایک خاتون سے شادی کر لی تھی جس سے اس کی ایک 2 سالہ بیٹی کومل تھی۔ امین کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ امین سے چھوٹی 2 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ناصر امین کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ گریجویشن کر رہا تھا اور پڑھائی سے جتنا بھی وقت مل جاتا وہ میڈیکل سٹور والے کام میں امین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ عموماً شام 5 بجے کے بعد میڈیکل سٹور پر آ جایا کرتا تھا۔ دوسری طرف سلما نے امین سے طلاق پانے کے بعد کچھ عرصہ آرام کیا، پھر اس نے رمضانی بھائی سے شادی کر لی۔ رمضانی کی بیوی فوزیہ 6-7 سال پہلے انتقال کر گئی تھی اور سیما اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ رمضانی کا عالی شان بنگلہ نشٹر پارک کے قریب واقع تھا۔ رمضانی کا طارق روڈ پر آٹو سپیئر پارٹس کا بزنس تھا جو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ سلما اور رمضانی بھائی کی عمروں میں لگ بھگ 15 سال کا فرق تھا۔ رمضانی سلما کے معیار کا سیٹ تھا یا نہیں، بہرحال اپنی مرضی اور پسند سے رمضانی بھائی سے شادی کی تھی اور یقیناً خوش بھی ہوگی۔ میں اگلے روز تھانے جا کر حوالات میں ناصر اور سیما سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ دونوں کو حوالات کے الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا۔ اس امر کا بیان ضروری نہیں کہ میں نے حوالاتیوں تک رسائی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ یہ کارروائی متعدد بار تفصیلاً بیان کی جا چکی ہے۔ میں چونکہ اپنے ذہن میں ایک مخصوص پلان لے کر گیا تھا، لہٰذا میں نے پہلے سیما سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ حوالات میں رکھا گیا ہے۔ سیما کی عمر 25 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس نے تازہ ماسٹرز کیا تھا۔ وہ ایک قد آور صحت مند لڑکی تھی۔ رنگت سانولی، آنکھیں موٹی اور ان موٹی آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ وکیل؟ اس نے عجیب سے لہجے میں دہرایا۔ کیا آپ کو پاپا نے یہاں بھیجا ہے؟ سیما کی آنکھوں میں خاص نوعیت کی ہوشیاری پائی جاتی تھی۔ میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا، کیا تمہارے پاپا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ نہیں۔ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ جبھی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تم حیران ہونا چھوڑ دو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، بس مجھے پتا چلا کہ پولیس نے تم دونوں بے گناہوں کو زبردستی ایک بےہودہ الزام کے تحت حوالات میں بند کر رکھا ہے تو میں خبر لینے آ گیا۔ تو آپ کوئی خدائی فوجدار قسم کے وکیل ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ایک بات سے مجھے شدید حیرت ہوئی تھی کہ سیما ذرا بھی گھبرائی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، ورنہ اسے جس نوعیت کے سنگین الزام میں حوالات میں رکھا گیا تھا اس کی روشنی میں اسے بے حد ہراساں اور وحشت زدہ دکھائی دینا چاہیے تھا۔ اب یا تو وہ آنی اعصاب کی مالک تھی یا تو پھر کسی اور بات سے بھرپور تسلی تھی کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، تم مجھے کچھ اسی قسم کا وکیل سمجھ لو۔ میں تم دونوں کو قانونی تحفظ فراہم کر کے اس جھمیلے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ مجھے امید تو یہی تھی کہ مدد کا سن کر وہ فوراً مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اس نے میری توقع کے برعکس جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، میں کسی اجنبی شخص سے اپنا معاملہ ڈسکس نہیں کر سکتی۔ پہلے آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں، پھر میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تعلیم یافتہ تو وہ تھی ہی، لیکن اپنی باتوں سے وہ ذہین بھی ثابت ہو رہی تھی، ورنہ میں نے بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو بھی بڑی جہالت کی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں نے زیادہ گھماؤ پھیراؤ مناسب نہ سمجھا اور معتدل انداز میں کہا، میں ابھی تک تو ناصر کا وکیل ہوں، تم چاہو گی تو تمہارا وکیل بھی بن جاؤں گا۔ ناصر؟ اس نے ناصر کا نام لیتے ہوئے ایسا منہ بنایا جیسے کسی غلیظ اور بدبودار چیز کا ذکر کر رہی ہو۔ سوری وکیل صاحب،
مجھے کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ خود کو اپنے موکل تک ہی محدود رکھیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں قانونی مدد کی ضرورت نہیں؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جب کوئی انسان پولیس کی کسٹڈی میں آتا ہے اور عدالتی بکھیڑوں میں پھنستا ہے تو اسے لازماً کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، وہ قدرے چڑ کر بولی۔ میرے لیے میرے پاپا ہی کافی ہیں۔ وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو میرے لیے کوئی چوٹی کا قابل وکیل کر لیں گے۔ آپ جا کر اپنے موکل کو سنبھالیں۔ اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس پر جو شک ہوا تھا وہ اس جواب سے یقین میں بدل گیا۔ میرے لیے میرے پاپا ہی کافی ہیں۔ تو گویا سیما کے پاپا نے آسانی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا تھا۔ لگتا ہے تمہارے پاپا نے تمہاری رہائی کے لیے کوئی بندوبست کر رکھا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ سوری وکیل صاحب، اس نے مجھے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ایک ایسے آدمی کے وکیل ہیں جس کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنسی ہوں۔ میں اس کمبخت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ناصر کے بھائی امین کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں سلمہ کی وجہ سے ناصر اس بکھیڑے میں پھنسا ہے اور تم ناصر کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہو۔ وہ دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے ہیں، سیما نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک سلمہ کا تعلق ہے تو سوتیلی ہی صحیح، وہ میری ممی ہے، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی۔ سیما کے دو ٹوک انداز نے بتا دیا کہ ناصر کی کہانی الٹ چکی ہے۔ سیما اسے بیچ مجھدھار میں چھوڑ کر کنارے پر پہنچنے کی کوشش میں دکھائی دیتی تھی، لیکن میں نے بھی ٹھان لی کہ اسے فرار کا موقع نہیں دوں گا۔ تاہم اس نے جس روکھے پھیکے انداز میں مجھے جواب دیا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ میں سیما کو چھوڑ کر ناصر کے پاس آ گیا۔ ناصر نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہارے بھائی امین نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں اس وقت تم گرفتار ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط وکیل صاحب؟ یہ شرط کہ میں تم سے جو بھی سوال کروں تم اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر مجھے تمہارے بیان پر کسی غلط بیانی کا گمان ہوا تو میں تمہاری وکالت سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ جناب، آپ تو میرے لیے نجات کا سبب بننے والے ہیں۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، باتیں بعد میں، پہلے ایک ضروری کام۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنا بریف کیس کھول لیا۔ ناصر غیر یقینی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے تذبذب ہو کہ میں بریف کیس کے اندر سے پتہ نہیں کون سی اہم چیز نکالنے والا ہوں۔ ناصر کی عمر 20 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنے بھائی کا ریورس تھا، یعنی امین کے مقابلے میں وہ پستہ قامت اور انتہائی دبلا پتلا۔ اس کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے عشق پیچا لڑا رہا ہوگا۔ میں نے جلدی ناصر کی درخواست ضمانت، اپنے وکالت نامے اور چند دیگر کاغذات پر ناصر کے دستخط لیے۔ میری ان ضروری دستاویزات کو دوبارہ بریف کیس میں رکھنے کے بعد ناصر کی جانب میں توجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی ناصر، میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا سلسلہ ہے جوان؟ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، بلکہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور فوراً ہی بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ جلدی سے بولا، وکیل صاحب، آپ کا اشارہ سیما کی طرف ہے نا؟ ویسے یہ ہے کہ مخدوش صحت پر میں نے اسے جوان کہہ دیا تھا، اس سے وہ اچھا خاصا خوش ہو گیا تھا۔ وہ اس نوعیت کے خطابات کو سننے کے لیے ترس گیا ہوگا۔ میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے ناصر۔ میں تمہارے پاس آنے سے پہلے سیما سے 2-4 باتیں کر کے آیا ہوں۔ سمجھو پیار و محبت دور کی بات، وہ تو تمہیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ بس جناب، ایسی ہی بات ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ میں نے بھی اس کے رویے میں کچھ ایسی ہی بات محسوس کی ہے۔
اس بات کا مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سیما سے جو گفتگو کی تھی وہ ناصر نے نہیں سنی ہوگی۔ اس کا سبب دونوں کے حوالاتی کمروں کے مابین پایا جانے والا فاصلہ اور زاویہ تھا۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی باتیں سن سکتے تھے۔ میں نے ناصر کی زبان کو رواں کرنے کے لیے جذباتی وار کیا۔ یار ناصر، مجھے تو لگتا ہے تمہاری محبت میں زیادہ دم نہیں تھا، ورنہ لڑکی نے اتنی آسانی سے کیسے پٹڑی بدل ڈالی؟ میری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی وکیل صاحب، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ناصر جذبات میں آ گیا تھا۔ وہ ایک کم ظرف اور بے وفا نکلی۔ تھانے پہنچنے تک سب ٹھیک تھا، یہاں کر اس نے نظر پھیر لی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ناصر، میں اسے دوستانہ انداز میں اس لیے مخاطب کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ تمہارے بھائی کا کہنا ہے کہ سیما کی سوتیلی ماں سلما نے ایک گہری سازش کے تحت سیما کو تمہارے قریب کیا اور پھر پولیس کی مٹھی گرم کر کے تمہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں امین بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور سیما کے حالیہ رویے نے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے۔ ہم ایک جیسے الزام میں گرفتار ہو کر ایک ساتھ تھانے پہنچے تھے، پھر عدالت میں بھی ایک ساتھ پیش ہوئے، لیکن یہاں دوبارہ آنے کے بعد وہ بالکل ہی بدل گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سلما ہی کی کوئی چال چھپی ہوئی ہے۔ اور سیما کا دعویٰ ہے کہ تمہارے بھائی امین نے کسی گہری سازش کے تحت اسے اس حال کو پہنچایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے اور دغا باز ہو۔ وہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ناصر نے طنزی انداز میں کہا۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے وکیل صاحب۔ کیسا دھوکہ؟ یہی دھوکہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری محبت کے جواب میں سیما بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن حالات اور وقت نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اس کی محبت کھوکھلی بلکہ ایک سوچے سمجھے ڈرامے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ مجھے اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ میں امین کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ سارا ناٹک سلما نامی اس عورت کے اشارے پر چلایا گیا ہے۔ وہ میری بھابھی ہوا کرتی تھی، میں جانتا ہوں۔ سلما ایک فتنہ پرور اور مغلوب الغضب عورت ہے۔ وہ جب تک ہمارے گھر میں رہی اس نے امین بھائی کی زندگی کو عذاب بنائے رکھا تھا۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی دکھے دل کی فریاد سنی اور اس کے خاموش ہونے پر ایک نہایت ہی اہم اور سنجیدہ سوال کیا۔ ناصر، یہ بتاؤ سیما کے ساتھ تمہارا یہ محبت کا معاملہ کب سے چل رہا تھا؟ جناب، وہ کڑوے لہجے میں بولا، یہ پوچھے کہ سیما مجھے کب سے الو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم میرے سوال کا جواب دو۔ یہی کوئی 6-7 ماہ ہوئے تھے ہمیں ملتے ہوئے، ناصر نے بتایا۔ کیا تمہیں یہ بات پتا تھی کہ سیما اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تمہاری سابق بھابھی سلما سے شادی کی تھی؟ جی نہیں، مجھے شروع میں یہ بات معلوم نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ چند روز پہلے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا۔ اس انکشاف کا تم پر کیا رد عمل ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ابتدائی رد عمل کے طور پر میرے ذہن کو ایک جھٹکا تو لگا تھا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن پھر میں فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے لیے اطمینان اور سکون کا پہلو یہ تھا کہ سیما مجھے دل و جان سے چاہتی تھی۔ مجھے اس کی محبت کے سامنے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ محبت ریت کے ایک دیوار سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری موجودہ دلی حالت اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں ناصر۔ اس نے تشکر آمیز نظر سے میری طرف دیکھا، پھر شکستہ سے انداز میں بولا، اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وکیل صاحب۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں 9 فروری کی سپہر سیویر کے علاقے میں فحش حرکتیں کر رہے تھے؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم دونوں تو سمندر کے کنارے پر بیٹھے بس باتیں کر رہے تھے، میری بائک بھی قریب ہی کھڑی تھی، ہم ایک دوسرے میں مگن تھے کہ اچانک 2 پولیس والے ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی صفائی میں کچھ کہتے انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ہم پہلے بھی 3-4 بار CBO آ چکے تھے، لیکن اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔
تم لوگ سی وی او کے علاوہ اور کہاں کہاں ملتے رہے پچھلے 6-7 مہینوں میں؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی ہم سی وی او کی طرف نکل جاتے تو کبھی قائد اعظم کے مزار پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کبھی کبھار صدر کی کسی ہوٹل میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، ویسے زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان نہ ہو۔ ویسے میرے پاس بائک ہے، لہٰذا آمد و رفت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا تم دونوں کے بیچ یہ میل ملاقاتیں سوکھی ہی چل رہی تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ بولا۔ کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم لوگ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ کبھی میں نے اسے پرفیوم یا کوئی میک اپ آئٹم دے دیا اور کبھی اس نے مجھے کوئی شرٹ دلا دیا، کوئی اچھا سا فاؤنٹین پین۔ اور کیا روایتی اشکوں کی طرح خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی؟ جی ہاں ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ تم سیما کے خطوط تو بڑی محبت اور حفاظت سے سنبھال کر رکھتے ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، مگر وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا اور اس کے چہرے پر کوفت ابھر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان لمحات میں وہ سیما کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں نے اس کے دکھتے دل کی تاروں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی اور ایک بہت ہی سود مند سوال کیا۔ سیما کے چند خطوط تو اب بھی تمہارے پاس گھر میں محفوظ رکھے ہوں گے؟ جی ہاں، 2-3 ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھ لیا کہ مذکورہ لو لیٹرز گھر میں کہاں رکھے تھے؟ اس نے مطلوبہ مقام کی درست نشاندہی کر دی۔ میں نے مزید 2-4 اہم سوالات کے بعد اس کا انٹرویو ختم کر دیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناصر، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ سیما نے بڑی چال بازی سے تمہیں پولیس کے چکر میں پھنسایا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں بڑی توجہ سے تمہارا کیس لڑوں گا اور جلد از جلد تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ان حوصلہ افزا الفاظ سے اس کی ڈھارس بندھی۔ میں نے عدالتی معاملات کے حوالے سے اسے کچھ ہدایت دی اور واپس آ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں جس بات کی توقع کر رہا تھا وہ پوری ہو کر رہی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ حوالات میں سیما اتنی زیادہ پر اعتماد اور نڈر کیوں نظر آتی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کے پاپا اس کی بچت کی کوئی محفوظ راہ ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور رمضانی بھائی نے اپنی اکلوتے دختر نیک اختر کے لیے ایک سیف پیسج تلاش کر لیا تھا جو استغاثہ کی رپورٹ یعنی چالان کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ رمضانی بھائی نے ایک تگڑی رقم خرچ کر کے پولیس کی مدد سے ایک ایسا چالان تیار کرایا تھا جس میں سیما معصوم اور ناصر بدماش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں سیما کو اس کیس میں سے اس طرح باہر نکال کیا جیسے مکھن میں سے بال کو کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ پولیس نے سراسر سیما کی حمایت اور ناصر کی مخالفت میں چالان پیش کیا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے ناصر کی درخواست ضمانت کے ساتھ اپنی وکالت نامہ دائر کر دیا۔ میں نے عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے اس کیس کے حوالے سے مکمل تیاری کر لی تھی۔ یہ کیس ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں لگا تھا اور چالان ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سرکاری وکیل سیما کو بے گناہ اور ناصر کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے زور مارے گا۔ مجسٹریٹ نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے موکل ناصر کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور باکردار شہری ہے۔ اس بیچارے کو ایک گہری سازش کے ذریعے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکام صادر کیے جائیں گے۔ میرے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے تنزیہ نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل ناصر کی طرف دیکھا اور استہزائیہ انداز میں بولا، باکردار شہری، سبحان اللہ! ملزم اتنا امن پسند اور باکردار شہری ہے کہ ایک لڑکی کو ورگلا کر سی وی او جیسے الگ تھلگ مقام پر لے گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس جیسے شریف شہریوں نے ہی تو معاشرے کو 4 چاند لگا رکھے ہیں۔ چالان کے اندر پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم دھوکہ دہی سے سیما کو ساحل سمندر پر لے گیا تھا
اور وہاں پہنچ کر اس نے سیما سے دست درازی کی کوشش کی۔ تھوڑے فاصلے پر 2 پولیس اہلکار موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بروقت کارروائی کر کے ان دونوں کو تھانے پہنچا دیا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی چوٹ کے جواب میں کہا، یور آنر، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ سیما ملزم کے ساتھ کہیں گئی ہو، لہٰذا دھوکہ دہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیگ صاحب، مجسٹریٹ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یور آنر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ ملزم اور سیما ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سیما کی محبت کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ملزم یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی طرح سیما بھی محبت کے معاملے میں مخلص اور سنجیدہ ہے۔ وہ ہفتے 10 دن میں سیما کو اپنی بائک پر بٹھا کر کسی پرسکون مقام پر لے جاتا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ ڈھیروں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ میرے موکل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیما اسے کس مصیبت میں پھنسانے کے لیے یہ محبت والا ناٹک کر رہی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، سیما اور ملزم کے درمیان کبھی کوئی سنجیدہ تعلق نہیں تھا۔ وکیل صفائی خام خواہ الٹی سیدھی باتیں کر کے سیما کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا۔ یور آنر، میں نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور یہی حقیقت بھی ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں مجسٹریٹ کے استفسار کا جواب دیا۔ میں اپنے کہے کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اور وقت آنے پر اس سازش کو بھی بے نقاب کر سکتا ہوں جو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت میرے موکل کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے بنی گئی تھی۔ دیٹس آل یور آنر۔ مجسٹریٹ نے گہری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، سیما اور ملزم کے بیچ محبت والی کہانی ایک فرضی داستان ہے جو میرے فاضل دوست کے ذہن کی اختراس ہو سکتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بس اتنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ جان پہچان ضرور تھی اور سیما بھروسہ کر کے اس لیے ملزم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پہنچ کر یہ شیطان بے ہدگی پر اتر آئے گا؟ یور آنر، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سیما اپنی مرضی سے میرے موکل کی بائک پر بیٹھ کر سیویو جیسے پرسکون مقام پر گئی تھی۔ اگر وکیل استغاثہ اپنے دعوے میں راسخ ہیں تو پھر ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ وضاحت کریں میرے موکل نے کس بہانے سیما کو اپنے ساتھ ایک الگ مقام پر جانے کے لیے راضی کیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے موکل کے بے ہدگی پر اتر آنے یا سیما سے دست درازی کرنے کا تعلق ہے تو جب پولیس نے انہیں جائے وقوع سے گرفتار کیا تو پولیس کا موقف کیا تھا؟ پولیس نے ابتدائی کارروائی کے نتیجے میں دونوں پر فحش اور نازیبا حرکات کا الزام لگایا تھا۔ اس بات میں دو آرا نہیں ہو سکتی کہ فحش اور نازیبا حرکات ہمیشہ دونوں فریقوں کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہیں، یعنی سیویو پر اچھا برا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیما اور میرے موکل کی رضامندی کا نتیجہ تھا۔ لیکن پھر نوٹوں کی جھلک نے معاملہ پلٹ کر رکھ دیا اور پولیس کا فوکس محض اس نقطے تک محدود ہو کر رہ گیا کہ ملزم سیما کو ورگلا کر سیویو لے گیا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے سیما کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی شروع کر دی۔ آپ نے نوٹوں کی جھلک کا تذکرہ کیا ہے۔ مجسٹریٹ نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، یہ کیا معاملہ ہے بیگ صاحب؟ بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے جناب عالی، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ گرفتاری کے بعد پولیس نے میرے موکل کے بڑے بھائی امین کو یہ راہ سجائی تھی کہ وہ اگر صبح ہونے تک 50,000 روپے کا بندوبست کر دے تو اس کیس کو تھانے میں ہی رفع دفع کر دیا جائے گا۔ امین نے پولیس کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے سیما کے پاپا کی سمجھ میں پولیس والوں کی بات آ گئی ہو، جب یہ کیس سراسر میرے موکل کی مخالفت میں چلا گیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ استغاثہ سیما کو بچانے اور ملزم کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس کی رشوت ستانی کے معاملات کوئی نئی بات نہیں اور عدالت بھی ان ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہے، لہٰذا مجسٹریٹ نے اس ایشو پر زیادہ توجہ نہیں دی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آپ پر جو فرض عائد کیا ہے
اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، جناب عالی، ملزم نے سیما کو بتایا تھا کہ اس کے پاس سیما کی ذات کے حوالے سے چند ایسے دستاویزی ثبوت ہیں جو اگر منظر عام پر آ گئے تو اس کی اور اس کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا ہے، لہٰذا وہ ملزم کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ ویری گڈ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ سیما اتنی ننھی بچی تھی کہ وہ چپ چاپ ملزم کی بائک پر بیٹھ کر سی ویو پہنچ گئی۔ دستاویزی ثبوت حاصل کرنے کے لیے شہر کے آخری کنارے تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس موقع پر مجسٹریٹ نے بڑی حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور ملزم ناصر سے پوچھا، ایسے کون سے ثبوت تھے جو سی ویو جائے بغیر سیما کو فراہم نہیں کیے جا سکتے تھے؟ اگرچہ یہ سوال میرے موکل سے کیا گیا تھا اور استغاثہ کی حمایت میں کیا گیا تھا، لیکن میرے نزدیک مجسٹریٹ کے اس اقدام سے مجھے ملزم کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک اور راستہ مل گیا تھا۔ ناصر نے مجسٹریٹ کے استفسار کے جواب میں بتایا، جناب عالی، سیما کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے، میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تم نے سیما سے دستاویزی ثبوت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ مجسٹریٹ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، پھر تم کس مقصد کی خاطر اسے اپنے ساتھ سی ویو لے گئے تھے؟ محبت، ناتواں ناصر نے بڑی توانائی سے جواب دیا، ہمارے ایک ساتھ سی ویو جانے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر راز و نیاز کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کم از کم میں تو اپنے تئیں ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن گرفتاری کے بعد سیما نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے قریب آئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا ناٹک رچایا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے دام میں گرفتار ہو چکا ہوں تو ایک سنسنی خیز ڈرامے کے بعد اس نے مجھے مصیبت میں دھکیل دیا اور خود معصوم بن کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ مجسٹریٹ نے ملزم کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہارے وکیل صاحب نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی سیما کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے رہے ہو، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ جناب عالی، میرے وکیل صاحب نے عدالت میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب میں نے ہی وکیل صاحب کو بتایا تھا۔ ناصر نے میری ہدایت کے مطابق جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات 100% سچی ہے کہ میرے اور سیما کے بیچ محبت کا معاملہ پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہا تھا، اور اس دوران میں ہم 8-10 بار آپس میں ملے ہیں، کبھی سی ویو، کبھی قائد اعظم کے مزار، کبھی میوزیم اور کبھی صدر کے ریسٹورنٹس میں۔ ہم 2 بار پکچر ہاؤس میں فلم دیکھنے بھی گئے تھے۔ یور آنر، میں نے اس موقع پر مداخلت ضروری جانی۔ سیما اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں سیما سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اجازت نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لہٰذا مجسٹریٹ نے فراخ دلی سے کہا، بیگ صاحب، آپ سیما سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں سیما والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ آج اس کیس کی پہلی پیشی تھی، لیکن یہ معاملہ کچھ اس انداز میں پھیلتا جا رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا آج ہی اس کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ابھی کافی دیر تھی، اور میری کوشش تھی کہ عدالت برخاست ہونے سے پہلے میں اس کیس کے دھارے کو ایسے موڑ پر لے آؤں کہ اگر کیس کا فیصلہ نہ بھی ہو تو کم از کم میرے موکل کی ضمانت ضرور ہو جائے۔ میں نے سیما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، سیما جی، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے اور ناصر کے درمیان پچھلے 7 ماہ سے عشق و محبت کا معاملہ چل رہا تھا؟ بالکل غلط، اس نے بڑے مضبوط انداز میں تردید کرتے ہوئے کہا، اس بکواس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ آپ ناصر کی بائک پر بیٹھ کر دور دراز کے پرسکون مقامات پر ملاقاتیں کرتی رہی ہیں؟ میں نے آہستہ آہستہ اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے، اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ یہ ساری جھوٹی کہانی ناصر نے مجھے بدنام کرنے کے لیے گھڑی ہے، تو گویا آپ دونوں کے بیچ پیار و محبت کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا سی ویو والے واقعے سے پہلے بھی آپ کی کبھی ناصر سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے اپنے نادیدہ جال کو آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے کہا، بس ایک آدھ بار،
مطلب آپ ناصر کو جانتی تو تھی نا؟ جی ہاں جانتی تھی۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ناصر کسی زمانے میں آپ کی سوتیلی ممی سلمہ کا دیور رہا تھا؟ میں نے اسے یہ پکا کرنے کی غرض سے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ بات میرے علم میں تھی، اس نے جواب دیا۔ جبھی میں اس دغا باز کے ساتھ سیویو تک چلی بھی گئی تھی، کیونکہ اس نے جن دستاویزی ثبوت کا ذکر کیا تھا وہ میری سوتیلی ممی سلمہ کی پچھلی زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، ورنہ میں آپ سے اگلا سوال یہی کرنے والا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ ناصر کے پاس آپ کی سوتیلی ممی کے حوالے سے کون سے دستاویزی ثبوت تھے جن کے منظر عام پر آ جانے سے آپ کی اور آپ کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا تھا؟ میں ان کے بارے میں ضرور عدالت کو بتاتی اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتے تو۔ اس نے طنزیہ انداز میں ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ناصر نے آپ کو وہ دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیے تھے؟ وہ تو اس کا ایک بہانہ تھا، سیما نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سیویو پہنچنے کے بعد جب میں نے اسے وہ دستاویزی ثبوت مانگے تو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی، اور میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ تو میری خوش قسمتی رہی کہ وہاں قریبی پولیس والے موجود تھے۔ انہوں نے اس کی بے ہدہ حرکات دیکھ لیں اور موقع پر پہنچ کر ہم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ویری بیڈ، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو میں یہی کہوں گا کہ بہت برا ہوا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں وکیل صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ میں نے جو بیان کیا ہے بالکل ویسا ہی ہوا تھا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا یقین کر لیا۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ آنکھیں اور دماغ کھول کر میرے آخری چند سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں۔ جی پوچھیں، مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے حال ہی میں ماسٹرز کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ نے کون سے سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے؟ ایجوکیشن میں۔ گویا آپ اردو لکھنا پڑھنا بخوبی جانتی ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ میں اردو لکھنا پڑھنا ہی نہیں بلکہ بولنا بھی جانتی ہوں۔ بول تو ماشاء اللہ آپ ٹھیک ٹھاک رہی ہیں، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن لکھنے پڑھنے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا آپ اس سلسلے میں معزز عدالت کو کوئی مصدق کا ثبوت فراہم کر سکتی ہیں؟ یہ کیسا مذاق ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ جس شخص نے ماسٹر کر رکھا ہو وہ بھلا اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ میرے فاضل دوست فضول قسم کی باتوں میں پڑھ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں ایسے تخلیقی حربوں سے روکا جائے۔ واقعی میں نے سیما سے جس نوعیت کا مطالبہ کیا تھا، جو بھی سنتا تو یہی کہتا کہ میں نے انتہائی بچگانہ بات کی تھی، لیکن اس کے پیچھے میرا ایک خاص مقصد چھپا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا، ریک صاحب، کیا آپ واقعی سیما کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یس یور آنر، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ مجھے شک ہے کہ سیما صاحبہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ معزز عدالت کے روبرو ثابت کر کے دکھا دیں۔ سیما صاحبہ کو کاغذ اور قلم دیا جائے، وکیل استغاثہ نے کراری آواز میں کہا۔ یہ ابھی ثابت کر کے دکھا دیں گی۔ مجسٹریٹ کے حکم پر سیما کو ایک رف پیڈ اور قلم مہیا کر دیا گیا۔ عدالت میں موجود سامعین اور ناظرین میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ ہر شخص تفریحی انداز میں سوچ رہا تھا اور اس منظر کا منتظر تھا جب وہ میرے پیش کیے گئے کسی آئٹم سے محفوظ ہو۔ کٹہرے میں کھڑی سیما نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے یا میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دوں؟ میری کیا مجال کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی مرضی ہی سے 2 سطریں گھسیٹ دیں، لکھا اتنی صاف ضرور ہو کہ آپ آسانی سے اسے پڑھ کر خود کو لکھا پڑھا ثابت کر سکیں۔ وہ گردن جھکا کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ لگ بھگ 1 منٹ کے بعد
اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا۔ ڈن، ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب برائے مہربانی اس مختصر سی تحریر کو معزز عدالت کے سامنے بآواز بلند پڑھ کر بھی سنا دیں۔ سیما نے پڑھنا شروع کیا۔ جانوروں سے وفا کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر انسان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ آپ نے تو موجودہ حقیقت کی ترجمانی کر دی ہے۔ کیا میں آپ کی اس تخلیق کو دیکھ سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سیما نے پیڈ اور قلم میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لیں، دیکھ کر تسلی کر لیں کہ میں نے کاغذ پر کچھ گھسیٹا بھی ہے یا محض ڈائلاگ بولا ہے۔ میں نے مذکورہ کاغذ کو لے کر بغور دیکھا اور پڑھ کر اس بات کی تسلی کر لی کہ اس نے جو کچھ پڑھ کر سنایا تھا لکھا بھی وہی تھا، اور یہ سیما ہی کا طرز تحریر تھا۔ میں نے مذکورہ پیڈ مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، یور آنر، سیما صاحبہ نے اس تحریر اور اس سے متعلقہ مختصر سی تقریر سے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اردو لکھنا پڑھنا بخوبی جانتی ہیں۔ اب ان کی تحریر کے معنی کا ٹیسٹ باقی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد یہ کیس روز روشن کی مانند کھل کر معزز عدالت کے سامنے آ جائے گا۔ بیگ صاحب، آپ کس قسم کے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ مجسٹریٹ نے حیرت بھری نظر سے مجھے گھورا۔ کوئی نیا ناٹک شروع ہونے والا ہے؟ وکیل استغاثہ نے ناگوار نظر سے میری جانب دیکھا۔ میرے فاضل دوست کو عدالت کا وقت برباد کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے تبصرے پر کوئی توجہ نہیں دی اور مجسٹریٹ کے سوال کے جواب میں کہا، جناب عالی، سیما صاحبہ کی تحریر یعنی ہینڈ رائٹنگ کا ایک تازہ ترین نمونہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ایسا ہی ایک سیمپل میرے پاس بھی ہے جو محترمہ نے چند ماہ پہلے تحریر فرمایا تھا۔ معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ باریک بینی سے دونوں نمونوں کا موازنہ کر کے اس عمل کو پایا ثبوت تک پہنچائے کہ دونوں نمونہ جات ایک ہی شخص کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ عدالت کے کمرے میں بڑی پراسرار خاموشی طاری تھی۔ وکیل استغاثہ سمیت وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ یہ دیکھنے کو مشتاق تھے کہ میں اپنی فائلوں میں سے کون سا سانپ برآمد کرنے والا ہوں۔ میں نے نہایت ہی سنسنی خیز انداز میں ایک فائل کے اندر سے ایک فالس کیپ کا پرچہ نکالا اور اسے لے جا کر مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے سوال کیا۔ یہ ایک لو لیٹر ہے یور آنر، میں نے کھنک دار آواز میں کہا، جو چند ماہ پہلے محترمہ سیما نے اپنے محبوب اور اس کیس کے ملزم ناصر کو لکھا تھا۔ ایسے ہی 2 خطوط اور بھی میری فائل کے اندر موجود ہیں۔ اگر عدالت محسوس کرے تو میں ثبوت کے طور پر انہیں بھی پیش کر دوں گا۔ میں نے بات ختم کرتے ہی فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر میری چکتی ہوئی نگاہ سیما کی جانب اٹھ گئی۔ وکیل استغاثہ تو مجھے سخت پریشانی میں نظر آیا اور سیما کا تو یہ حال تھا کہ کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میری اس کاری وار نے استغاثہ کے غبارے سے ساری ہوا نکال دی تھی۔ اس لو لیٹرز کے بارے میں ناصر نے مجھے حوالات میں بتا دیا تھا اور میری نشاندہی پر امین نے مذکورہ خطوط ناصر کے کمرے سے نکال کر میرے حوالے کر دیے تھے۔ مجسٹریٹ نے باریک بینی سے اس عشقیہ خط کا معائنہ کیا، پھر سیما کی حالیہ تحریر سے اس کا موازنہ کرنے کے بعد زیر لب بڑبڑایا، تحریر تو ہو بہو ایک جیسی ہے۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر سیما کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، کیا یہ خط تم نے ہی ملزم ناصر کو لکھا تھا؟ نہیں، ہاں، وہ بری طرح بوکھلا کر رہ گئی، مگر اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ میرے سارے خطوط ضائع کر دیے ہیں۔ بات ختم کر کے سیما پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ دی ڈرٹی گیم از اپ، میں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ سیما کے اقرار نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سیما معزز عدالت کے سامنے مسلسل جو غلط بیانی کر رہی ہے اس کا پول کھل گیا ہے۔ یور آنر، حقیقت یہ ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، سیما کا یہ کہنا ہے کہ ناصر نے اسے تمام عشقیہ خطوط ضائع کر دینے کے بارے میں بتایا تھا۔
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ملزم کی محبت میں مبتلا تھی۔ بالفاظ دیگر، سیما پچھلے 6-7 ماہ سے میرے موکل کے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہی تھی۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ملزم ماضی میں اس کی سوتیلی ماں سلمہ کا دیور رہا تھا۔ یہ ان وجوہات سے بھی واقف تھی جو ملزم کے بھائی اور سیما کی سوتیلی ماں سلمہ کی علیحدگی کا سبب بنی تھی۔ اس تناظر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سیما ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملزم کے قریب ہوئی، اس بات سے قطع نظر کہ اس مذموم سازش کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں سلمہ کا ہاتھ تھا یا کسی اور کا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میرا موکل محبت کے معاملے میں سیما کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تھا، اور اسی سنجیدگی نے اسے آنکھیں بند کر کے سیما پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ تاہم سیما کے اختتامی رویے نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس کا محبت سے اعتماد اٹھ گیا ہے، بے گناہ و بے قصور ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم ناصر کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکام صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ میری اس مدافعتی تقریر کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے لیے زور مارنا چاہا، تاہم وہ زور مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے دلائل میں دم خم نظر نہیں آتا تھا۔ مجسٹریٹ نے خفگی آمیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ اپنی پہلے کہی ہوئی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ ضمانت کو رکوانے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل آپ کے پاس ہے تو پیش کریں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ مجسٹریٹ نے ناگواری سے کہا، وکیل صاحب، یہ عدالت آپ کو 15 دن کا ٹائم دیتی ہے۔ اس دوران میں آپ استغاثہ پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں۔ اگر آپ ملزم کے مبینہ جرم کے ذیل میں ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آئندہ پیشی پر انہیں عدالت میں پیش کریں۔ بصورت دیگر عدالت اگلی پیشی پر اس کیس کو خارج کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بڑے یتیمانہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ مسٹر بیگ، مجسٹریٹ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، عدالت آپ کے موکل کی عبوری ضمانت منظور کرتی ہے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں گردن کو خم کر دیا اور کہا، تھینک یو یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے کہ مجسٹریٹ اضافہ کرتے ہوئے بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، آئندہ پیشی پر آپ اپنے موکل کو عدالت میں حاضر کرنے کے پابند ہوں گے۔ میں اپنے فرائض اور ذمہ داری کا پورا خیال رکھوں گا جناب عالی، میں نے فرما برداری سے کہا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں معزز عدالت کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجسٹریٹ نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ مجسٹریٹ نے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک تمام حجت تھا، ورنہ اصولی طور پر تو پہلی ہی پیشی پر اس کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے جس ڈرامائی انداز میں سیما کے جھوٹ کا پول کھولا تھا، اس سے اس کی اصلیت عدالت کی نظر میں واضح ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی تھی کہ سیما نے کسی خاص مقصد کی خاطر ناصر کے ساتھ پیار محبت کا کھیل کھیلا تھا، اور اس سازشانہ کھیل کے اختتام پر وہ مقصد بھی واضح ہو گیا تھا۔ ناصر اگر سیما کو سیویو لے گیا تھا یا اس سے پہلے وہ اسے قائد اعظم کے مزار، عجائب گھر یا دیگر مقامات پر گھمانے لے جاتا رہا تھا تو وہ اس میں حق بجانب تھا۔ اس کی نیت میں کوئی فتور یا کھوٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ سیما اس سے محبت کرتی ہے۔ عدالت نے پچھلی پیشی پر ناصر کے علاوہ سیما کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ عدالت کا منشا یہی تھا کہ آئندہ پیشی سے پہلے فریقین باہمی افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو کورٹ کے باہر ہی حل کر لیں، جسے سادہ زبان میں راضی نامہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اس کیس کے سلسلے میں مزید کسی نوعیت کی کوئی تیاری نہیں کرنا تھی۔ میں اپنی دانست میں یہ کیس جیت چکا تھا، اور مجھے پوری امید تھی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ میرے موکل کے خلاف کسی قسم کا کوئی مواد مہیا نہیں کر سکے گا، لہٰذا 15 روز کے بعد تو اس کیس کو لامحالہ خارج ہونا ہی تھا۔ تاہم پھر بھی میں نے امین کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر مخالف پارٹی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے گھیر کر میرے پاس لے آئے۔ جب 2 روز گزرنے کے بعد امین میرے پاس نہیں آیا تو میں یہی سمجھا کہ رمضانی بھائی اینڈ کمپنی نے اس سے رابطے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی،
میں بھی اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ یہ تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی مسز نرگس مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مس نرگس کا اپائنٹمنٹ تھا؟ نو سر، سیکرٹری نے جواب دیا۔ وزٹرز کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی آخری کلائنٹ آپ سے مل کر گیا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ مس نرگس کو میرے پاس بھیج دیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نرگس نامی وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ نرگس کی عمر کا اندازہ میں 35 سے 40 کے درمیان قائم کیا۔ وہ خوبصورت بدن کی مالک ایک جاذب نظر اور پرکشش عورت تھی، جس نے بوائے کٹ بال رکھے ہوئے تھے۔ اپنے پہناوے اور زیورات سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون نظر آتی تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے کہا، جی نرگس، فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات چیت کے آغاز سے قبل تو اہم کام کرنا چاہوں گی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولی۔ کون سے دو اہم کام؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نمبر 1، میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ اور نمبر 2، مجھے آپ سے ایک معذرت کرنا ہے۔ میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ پایا ہوں مس نرگس، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ کیسی تعریف اور کون سی معذرت؟ آپ بڑے زبردست وکیل ہیں، وہ میری تعریف کرتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، آپ سونے میں تولے جانے کے قابل ہیں۔ یہ تو ہو گئی میری تعریف، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ بھی بتا دیں، آپ مجھ سے کس بات کے لیے معذرت کرنے آئی ہیں؟ اس بات کی معذرت کے، وہ معنی خیز انداز میں بولی، میں نے آپ تک رسائی کے لیے ایک جھوٹ بولا ہے۔ کیا مطلب؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کیسا جھوٹ؟ وہ بدستور معنی خیز انداز میں بولی، میں مس نرگس نہیں ہوں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ پھر میرا نام سلمیٰ ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی۔ مسز رمضانی۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر آپ کی سیکرٹری سے اپنا درست تعارف کروا دیتی تو مجھے خدشہ تھا آپ مجھ سے ملنے سے انکار کر دیں گے۔ اس نے وضاحت کی۔ ایسی بات نہیں ہے مس سلمیٰ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی اپنی پارٹی کا ہو یا فریق مخالف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دل کے بھی بہت صاف اور کھلے ڈلے ہیں۔ وہ ایک بار پھر بڑے والہانہ انداز میں میری تعریف کرتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے بے ساختہ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے میری جانب بڑھا دیا۔ مجھے اس کا یہ عمل عجیب سا تو لگا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اسے اپنی انسلٹ کا احساس نہ ہو، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چند لمحے پہلے مجھے کھلے ڈلے دل کا مالک قرار دے چکی تھی اور اب اس معاملے میں مجھ پر بڑی بھاری سبقت لے گئی تھی۔ میں نے ابھی تک سلمیٰ کا صرف ذکر ہی سنا تھا، بالمشافہ، بلکہ آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی۔ پچھلی پیشی پر وہ عدالت میں موجود نہیں تھی، ورنہ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑی نمایاں اور پرکشی شخصیت کی مالک تھی۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بیگ صاحب، وہ بے تکلفی سے بولی۔ سیم ٹو یو، میں نے بھی خوش اخلاقی کے تقاضے نبھاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے میرا کام دیکھا ہے، جبھی آپ مجھ سے اتنے متاثر ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہاں میرا کام دیکھا ہے؟ پچھلی پیشی پر آپ نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو کام دکھایا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ دلچسپ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، پھر اچانک اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، آپ کے آفس میں چائے کافی وغیرہ نہیں ملتی؟ وہ زبردستی سوار ہو جانے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کی بے باکی پائی جاتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، لیکن گزشتہ پیشی پر تو آپ عدالت کے کمرے میں موجود نہیں تھی، پھر آپ نے میرا کام کیسے دیکھ لیا؟ رمضانی صاحب کی آنکھ سے وہ بڑے ناز سے بولی، انہوں نے مجھے آپ کی کارکردگی کی مکمل رپورٹ دے دی تھی۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پوچھا، رمضانی صاحب خود کہاں ہیں؟ باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، سلمیٰ نے بتایا۔ باہر کیوں؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، وہ آپ کے ساتھ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، کہہ رہے تھے میں زیادہ اچھے انداز میں آپ کو ہینڈل کر لوں گی۔ تو آپ مجھے ہینڈل کرنے آئی ہیں؟ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ کیا آپ نے مجھے کوئی مشین وغیرہ سمجھ لیا ہے؟ ہاں، ایک اہم مشین، وہ بڑے سٹائل سے بولی۔
میں کچھ سمجھا نہیں مسز رمضانی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات میرے اوپر سے گزر رہی ہے، میں سمجھاتی ہوں۔ وہ کسی استانی کے مانند بولی، پھر ایک ماہر نرس کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ اس دنیا میں صرف 2 مشینیں حمیت کے حامل ہیں۔ کون سی 2 مشینیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نمبر 1 کامیابی دلانے والی مشین، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ نمبر 2 نوٹ چھاپنے والی مشین، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لمحاتی توقف کر کے وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ کامیابی دلانے والی مشین کا ایندھن دوسری مشین تیار کرتی ہے، یعنی نوٹ چھاپنے والی مشین۔ آپ میری بات کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ مجھے ان دونوں میں سے کون سی مشین سمجھ رہی ہیں؟ کامیابی دلانے والی مشین، وہ نظر کے راستے میری آنکھوں میں گھستے ہوئے بولی۔ نوٹ چھاپنے والی مشین تو باہر گاڑی میں بیٹھی ہے۔ اس کا اشارہ رمضانی بھائی کی طرف تھا۔ اصولی طور پر مجھے سلمیٰ سے اتنے زیادہ گھل مل کر باتیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کیس میں مخالف پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس نے جس ڈرامائی انداز میں انٹرویو دی تھی اور اس کے بعد جیسی سنسنی خیز باتیں وہ کر رہی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کی بات پوری توجہ سے سنوں تاکہ اس کے مقاصد کی تہ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ رمضانی صاحب کی دولت میری جیب میں بھر کر اپنے لیے کوئی کامیابی خریدنے آئی ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ مجھے خریدنے آئی ہیں۔ خریدنے اور بیچنے کے الفاظ بڑے چیپ اور عامیانہ سے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ بیگ صاحب، میں تو آپ سے ایک ڈیل کرنے آئی ہوں۔ کیسی ڈیل؟ میں ہماتن گوش ہو گیا، وہ اب کھلنے ہی والی تھی۔ میں اسے تعارف حاصل کرنے کے بعد جو اندازہ قائم کیا تھا وہ 100% اس پر پورا اترتی نظر آئی تھی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بڑی گہری نظر سے میرے چیمبر کا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، آپ کا آفس کسی بھی عدالت کے کمرے سے زیادہ پرسکون اور آرام دہ ہے، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس چھوٹے موٹے کیس کا فیصلہ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے ابتدا میں یہ بات امین سے بھی کہی تھی کہ رمضانی بھائی کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جائے، لیکن شاید آپ لوگوں کے بیچ رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ گدھے کا بچہ ہے، سلمیٰ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس میں اتنی عقل کہاں؟ امین کے لیے اس گدھے کا بچہ کے الفاظ استعمال کیے تھے جس سے اس کی نفرت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے خیالات پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور بڑی رسان سے کہا، اچھا ہوا آپ میرے پاس آ گئی۔ آئندہ پیشی سے پہلے ہم یہیں پر ایک جوائنٹ میٹنگ رکھ لیتے ہیں، میں امین کو بھی بلوا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی پیشی پر یہ کیس خارج ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ آپ نے جس شخص کو بلوانے کی بات کی ہے نا، مجھے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں، وہ قدرے برہمی سے بولی۔ اور آئندہ میٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، جو بات بھی طے کرنا ہے ہم آپس میں مل کر طے کر لیتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے مسز رمضانی، میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ کسی بھی قسم کی مصالحت کے لیے دونوں پارٹیوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مصالحت کا لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا ہے بیگ صاحب، وہ اپنے پیور لیدر بیگ کو سہلاتے ہوئے بولی، لیکن اس کے لیے امین کی موجودگی ضروری نہیں۔ یہ مصالحت ہم دونوں کے بیچ بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ اس کیس کو میری مرضی کے مطابق ٹویسٹ دیں، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور میں آپ کی مرضی کے مطابق چیک لکھ دیتی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی مسز سلمیٰ نے اپنے قیمتی ہینڈ بیگ میں سے چیک بک اور پین برآمد کر لیا۔ مجھے اس کا یہ انداز سخت ناگوار گزرا۔ وہ سیدھا سیدھا اپنی دولت کے بل پر مجھے خریدنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امین کے لیے اس کے دل و دماغ میں موجود نفرت مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ یقیناً وہ مجھے کوئی تگڑی رقم آفر کر کے امین کو کسی چکر میں پھنسانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ظاہر ہے میں کوئی بکاؤ مال نہیں تھا۔ تاہم میں نے اس کھیل میں ڈراپ سین تک اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ چیک بک تو بیگ میں سے باہر آ ہی گئی تھی، یہ دیکھنا بھی ضروری تھا کہ بلی تھیلے میں سے باہر کب آتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں نے کہا، آپ کون سی ٹوسٹ کی بات کر رہی ہیں؟
وہ میز پر تھوڑا سا آگے کا جھک گئی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولی، کیس کی موجودہ صورتحال تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ اگلی پیشی پر عدالت اس کیس کو خارج کر دے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ لمحے بھر کو سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کیس کے اندر کوئی ایسا ٹویسٹ ڈالیں کہ مزید 5-10 پیشیوں تک یہ کیس چلتا رہے اور ان دونوں بھائیوں کو رگڑا لگتا رہے۔ سیما کو رگڑا لگانے کی بات ابتدا میں امین نے بھی کی تھی، لیکن اس کی خواہش میں وقتی غصے کا عکس تھا، جبکہ سلمیٰ جس خواہش کا اظہار کر رہی تھی اس میں بڑی معاندانہ شدت پائی جاتی تھی۔ میں نے چوہی بلی کا کھیل جاری رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اگرچہ آپ کی مخالف پارٹی کا وکیل ہوں، اصولی طور پر مجھے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کی پیشکش کو نظر انداز کرنا بھی عقل مندی نہیں ہوگی، اور آپ ایک عقل مند وکیل ہیں۔ وہ توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وکیل جس پارٹی سے فیس لیتا ہے اسی کی وکالت کرتا ہے۔ آپ نے امین سے فیس پکڑی، اس کے بھائی کی وکالت کی اور اسے بے قصور ثابت کر کے دکھایا۔ سمجھے کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، گویا آپ نے فیس حلال کر دی۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ ناصر سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اور میں ایسا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جب تک کیس عدالت میں ہے میں ناصر کا وکیل ہوں اور اس کے حق کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے بیگ صاحب، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ آپ کا موکل ضمانت پر رہا ہو کر آزاد گھوم رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ میرے وکیل کا کردار ادا کریں۔ میں آپ کو اسے دگنی فیس ادا کروں گی جو امین نے آپ کو دی تھی۔ آپ کے وکیل کا کردار، میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی الجھن طاری کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے کیس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیس وہی ہے سیما والا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے عرض کیا ہے نا، آپ نے اس کیس میں کوئی ایسا پیش ڈالنا ہے کہ 2-3 ماہ تک امین عدالت کے چکر کاٹتا رہے۔ مجھے ناصر سے کوئی عداوت نہیں ہے بیگ صاحب، میں بس امین کو ذلیل و خوار ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے دل کی بات منو زبان تک آ گئی تھی، اس کے بارے میں میرے تمام تر اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کم بخت عورت نے اپنے دلی جذبات کی تسکین کے لیے سیما کو بٹھی میں جھونک دیا تھا۔ اس کا اصل ٹارگٹ اس کا سابق شوہر امین تھا۔ یہ سچ ہے کہ انتقام کا جذبہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ امین نے سلمیٰ کی بد زبانی سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی تھی اور وہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ پہلے اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیما کو اس خطرناک کھیل میں کسی موہرے کے مانند آگے بڑھایا، اور جیسے ہی دیکھا کہ میری وکالت نے اس کا موہرا پیٹ ڈالا ہے تو وہ مجھے خریدنے کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ خود میدان میں اتر آئی تھی۔ یہ تو کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں تھا کہ میں اس نامعقول عورت کا ہاتھ کا کھلونا بن جاتا۔ البتہ اسے اندھیرے میں رکھ کر اپنے کام نکالنے کی ضرورت تھی تاکہ جب تک عدالت اس کیس کو خارج نہیں کرتی سلمیٰ کی مزید اندھے کی فتنہ پردازیوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ میں نے مصنوعی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیس کے اندر میں ٹویسٹ تو ڈال دوں گا، مگر کیا؟ وہ اضطراری انداز میں بولی۔ ڈبل فیس والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ کم ہے تو میں زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ میں نہیں چاہتا آپ کی فیس کتنی ہے اور آپ کو ایک بلینک چیک دے دیتی ہوں۔ میرے اکاؤنٹ میں کم از کم 2 لاکھ روپے موجود ہیں۔ چیک کے اندر رقم آپ اپنی مرضی سے بھر لیجئے گا، لیکن کام میرے حسب منشا ہونا چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر نفرت آمیز لہجے میں بولا، آپ نے کیس کے مختلف حصوں میں ایسا مرچ مسالہ بھرنا ہے کہ کیس ختم ہونے کے بعد کئی سال تک امین اپنے جسم کے ریشے ریشے میں جلن محسوس کرتا رہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرچ مسالے کے سلسلے میں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں بھی زندگی بھر آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ بلینک چیک میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے دونوں طرف دستخط کر دیے۔ آپ اپنی مرضی کی رقم بھر کر یہ کیش کرا لیجئے گا، اور اکاؤنٹ کی لیمٹ تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے، وہ لیمٹ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی دی ہوئی لیمٹ کو کراس نہیں کروں گا۔
اس نے بڑے جوش و خروش سے میرا شکریہ ادا کیا، پھر ایک دلاویز مسکراہٹ میری جانب اچھال کر وہ دفتر سے رخصت ہو گئی۔ یہ میری مسز رمضانی یعنی سلمیٰ سے پہلی ملاقات تھی۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس عورت کے پاس دولت حسن تھی اور دولت دنیا بھی، اور اس نے مجھے اپنا ہمنوا بنانے کے لیے دونوں دولتیں خرچ کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور مجسٹریٹ کرسی انصاف پر پورے تمتراک کے ساتھ پرجمان تھا۔ جب تمام متعلقہ افراد حاضر ہو چکے تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجسٹریٹ نے حاضرین پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، آپ پچھلے 15 دن میں ملزم ناصر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں جانتا تھا 15 دن کیا، اگر اس کام کے لیے استغاثہ کو 15 ماہ کا بھی وقت دیا جاتا تو وہ ناکام ہی رہتا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے بھونڈے انداز میں گزری ہوئی باتوں کو دہرانے کی کوشش شروع کی ہوئی تھی کہ مجسٹریٹ نے اسے ابتدائی مرحلے پر ہی روک دیا اور قدرے درست لہجے میں کہا، اگر آپ نے پچھلی باتوں کو دہرا کر عدالت کا وقت ہی خراب کرنا ہے تو پھر عدالت اس کیس کو خارج کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کمزور سی آواز میں کہا، اگر معزز عدالت مزید 10 دن کی مہلت دے تو ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ 15 دن میں آپ کی کارگزاری کیا رہی؟ مجسٹریٹ نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے ریمانڈ کے سلسلے میں بھی عدالت نے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ جب ان 25 دنوں میں ملزم کے خلاف ایسی کوئی بھی جاندار بات سامنے نہیں لائی جا سکی جس پر عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے تو مزید 10 دن میں کیا ہو جائے گا؟ جناب عالی، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا، پولیس کو محض معاملات کی چھان بین کے لیے مناسب وقت درکار ہوتا ہے۔ میری معزز عدالت سے التماس ہے کہ اس کیس کو ڈسمس کرنے میں عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ عجلت؟ مجسٹریٹ نے حیرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ آپ اسے عجلت کا نام دے رہے ہیں؟ معزز عدالت نے پچھلی پیشی پر آپ کو 15 دن کی مہلت محض اس لیے دی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، لیکن آپ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ مجسٹریٹ کی ان سچی اور کھری باتوں کے جواب میں وکیل استغاثہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے میری جانب دیکھا اور استفسار کیا، ویک صاحب، آپ کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ اس روز مسز سلمیٰ بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھی اور اس کی نظر مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے بلینک چیک کی تاثیر دیکھنے کی منتظر تھی۔ جب میں عدالت کے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو باہر راہداری میں میرا اس سے سامنے ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، بیگ صاحب، آپ نے چیک کیش نہیں کرایا؟ سلمیٰ کے سوال کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس نے عدالت آنے سے پہلے بینک جا کر اپنے اکاؤنٹ کا احوال معلوم کر لیا تھا۔ جب بھی اس کے استفسار میں حیرت کی آمیزش تھی۔ وہ تو توقع کر رہی ہوگی کہ میں اس کے دیے ہوئے بلینک چیک سے پہلی فرصت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ جب میں نے ایسی کوشش نہیں کی تو اسے انشبہ ہونا ہی تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر عدالت کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور عدالت کے اندر بھی میں نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرا یہ رویہ اس کی ذہنی کیفیت میں پھر جان برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجسٹریٹ کے استفسار کے جواب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ حقیقت جو بھی ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اگر موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں دیانتداری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرا موکل سراسر بے قصور و بے گناہ دکھائی دیتا ہے۔ استغاثہ کے جھوٹ کی کلی کھل چکی ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ ملزم کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یور آنر، یہ بات ہر انداز سے کھل چکی ہے کہ استغاثہ کی پشت پر جس پولیس کا ہاتھ ہے وہ بھی سازش میں پوری طرح ملوث ہے۔ پولیس اور استغاثہ کے تمام تر دعوے
عدالت میں ریت کی دیوار ثابت ہو چکے ہیں۔ میرے موکل کو اس دوران میں جس کوفت اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا، اس کا مداوع بھی ضروری ہے۔ اس کیس میں الجھنے کے باعث ملزم کی نیک نامی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ورثہ کو جو مالی اور جذباتی نقصان اٹھانا پڑا وہ الگ ہے۔ میں اپنے موکل کے لیے معزز عدالت سے پرزور ہمدردی کی اپیل کرتا ہوں۔ بات ختم کر کے میں نے کن اکھیوں سے سلمہ کی طرف دیکھا۔ وہ کینہ توز نظر سے مجھے گھور رہی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو مجھے کچا ہی چبا ڈالتی۔ وہ مجھے بلینک چیک تھما کر مطمئن ہو گئی تھی اور اس یقین کے ساتھ آج عدالتی کارروائی دیکھنے آئی تھی کہ میں ملزم کے بھائی امین کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا ڈالوں گا۔ لیکن جب میری جانب سے اس نے کیس کے اندر کوئی ٹویسٹ پیدا ہوتے نہیں دیکھا تو وہ پہلے حیران ہوئی، پھر اس کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی، اور اب تو مجھے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے خطرناک ناخنوں سے میرا چہرہ ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ عدالت کے کمرے کے اندر میرے خلاف کسی بھی حوالے سے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی، یہ کہ اس نے کیس کا پانسا پلٹنے کے لیے مجھے رشوت میں ایک بلینک چیک دیا تھا، اور اگر وہ اس کے حوالے سے منہ سے ایک لفظ بھی نکالتی تو اگلے ہی لمحے وہ ایکیوز باکس میں کھڑی نظر آتی۔ میری پرزور اور ہمدردانہ اپیل کے جواب میں مجسٹریٹ نے کہا، عدالت کو ملزم ناصر کی پوزیشن اور حیثیت کا پوری طرح خیال ہے، لہٰذا وہ اسے اس کیس سے باعزت بری کرتے ہوئے کیس کو خارج کرتی ہے۔ تھینک یو یور آنر، میں نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں عدالت کے اس مبنی بر انصاف و عدل کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ مجسٹریٹ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، بیگ صاحب آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یور آنر، میں نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، میرے موکل نے گرفتاری سے لے کر اب تک جس ذہنی اذیت اور معاشرتی خفت کا سامنا کیا ہے، اس کا بروزن ازالہ تو ممکن نہیں، مگر میں چاہوں گا کہ استغاثہ کی جانب سے ملزم کو معقول ہرجانہ ادا کیا جائے تاکہ اس کے زخموں پر مرہم لگایا جا سکے۔ دیٹس آل یور آنر، مجسٹریٹ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی بھی شخص کو قانوناً یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے شخص کی عزت کو اچھالے اور کسی جھوٹے مقدمے میں کسی کو عدالت میں گھسیٹے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس کیس میں ناصر کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے، عدالت استغاثہ کے توسط سے سیما کے والدین کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ حد تک عزت کے زمرے میں ناصر کا مبلغ 20,000 روپے سکہ رائج الوقت پاکستان بطور ہرجانہ ادا کریں۔ عدالت کے اس حکم پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ مجسٹریٹ کے اس 2 ٹوک اور حتمی فیصلے کے بعد استغاثہ اور سیما کے والدین میں سے کسی کو کوئی اعتراض اٹھانے یا کوئی جواز پیدا کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ اس حکم عدالت کو سن کر استغاثہ پارٹی کے تمام ارکان کے چہرے پھس ہونے والے غبارے کی مانند لٹک گئے تھے۔ بالفاظ دیگر انہیں اس کیس میں ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ سلمہ کی حالت دیدنی تھی۔ میں نے ان آخری مراحل پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا ضروری سمجھا۔ سلمہ رمضانی وکیل استغاثہ کی درخواست پر فوراً ہرجانے کی ادائیگی کے پروسیس میں لگ گئے۔ اس کا ایک باقاعدہ قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ ضروری قسم کی کاغذی کارروائی کرنا ہوتی ہے۔ بہرحال آدھے گھنٹے میں یہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے وقت امین کے ساتھ رہوں تاکہ سلمہ کے کسی جذباتی اٹیک سے محفوظ رہ سکوں۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ پارکنگ تک میں امین اور ناصر سے باتیں کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ جب میں نے رخصت کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو پتہ نہیں کہاں سے مس سلمہ آندھی کے مانند نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اسے اچانک اپنے روبرو دیکھا تو چونک اٹھا۔ وہ تنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیگ صاحب اب یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے اتنے دن میں میرا دیا ہوا وہ چیک کیش کیوں نہیں کرایا تھا۔ آپ کی نیت میں پہلے سے ہی فتور تھا، شاید میں نے آپ کی قیمت کم لگائی تھی۔ آپ مجھے بتا دیتے، میں آپ کو خریدنے کے لیے 2 لاکھ سے بھی زیادہ دے سکتی تھی۔ میں نے اس کی ترش کلامی کے جواب میں صرف اتنا کہا، مس سلمہ
آپ شدید نوعیت کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہر انسان کو خریدنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے لہجے کو نارمل اور مہذب رکھا تاکہ وہاں کوئی نیا تماشا نہ لگ جائے۔ سلمہ چوٹ کھائی ہوئی ایک زخمی ناگن تھی، وہ بپھر جاتی تو کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کی بد کلامی اور بد زبانی کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں شروع ہی سے فتور تھا۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے وہ چیک لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ بار بار چیک کا ذکر کر رہی ہیں تو اتنا بتا دوں، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ کا دیا ہوا بلینک چیک جوں کا تو میری میز کی دراز میں رکھا ہے۔ کبھی سٹی کورٹ آنا ہو تو میرے آفس کا ایک چکر لگا لیجیے گا، آپ کا چیک میں واپس کر دوں گا۔ آج تشریف لانا چاہیں تو 4 بجے کے بعد میں آپ کو آفس ہی میں ملوں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے آفس آنے یا آپ سے ملنے کا۔ وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولی، میرے پاس ایسے کاموں کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے۔ لیکن وہ بلینک چیک، میں نے چٹکی پہ لینے والے انداز میں کہا، اب وہ ردی کے کاغذ کے ایک ٹکڑے سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ حقارت آمیز لہجے میں بولی، میں نے بینک جا کر اس چیک کو کینسل کرا دیا ہے۔ میں آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پاؤں پٹک کر جانے لگی۔ میں نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، مسز سلمہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی فرمائش پوری کر دی ہے۔ وہ رکی اور گردن گھما کر عجیب سے لہجے میں بولی، کون سی فرمائش؟ مرچ مسالہ لگانے والی فرمائش؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی خوشی کی خاطر اس کیس میں مرچ مسالہ بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ اس کی آنکھوں میں حیرت نمودار ہوئی۔ یہ غلطی کہ میں نے اس مرچ کاری کا کام آپ کے ہاتھوں سے کرا ڈالا، میں نے زمینی انداز میں کہا، اور نہ دانستگی میں آپ سے یہ چوک ہو گئی کہ مرچ والا ہاتھ آپ نے اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ یہ ساری جلن اسی وجہ سے ہے۔ اس نے مجھ پر ایک غصیلی نگاہ ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ لسنرز، کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔